ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات ختم ہونے پر دونوں سیاسی فریق ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کے درمیان سیاسی رساکشی کچھ عجیب و غریب انداز میں جاری ہے اور کم از کم حکومتی اقدامات سے اتنا ضرور واضح ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ حکومت نیب قوانین میں ترمیم سے لے کر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب پی کا ترمیمی ایکٹ نافذ العمل کر چکی ہے۔ گویا حکومت طاقت کا استعمال سے نہ تو پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ ہی طاقت کے استعمال کے علاوہ اسے کوئی سلجھاؤ نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ایک بار پھر مذاکرات چھوڑ کر مزاحمتی راستہ اختیار کر رہی ہے۔ 8 فروری کو دوبارہ سے جلسے جلوس لانگ مارچ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور اسی دوران پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو بھی مؤثر بنایا جائے اور اپنے ساتھ مزید جماعتوں کو بھی حکومت کے خلاف کھڑا کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کا یہ حربہ کتنا کامیاب ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ اگر پہلے جلسے جلوسوں اور مسلسل احتجاج سے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا تو اس بار بھی نتائج مختلف نہیں۔ دوسری جانب حکومت عدالتوں سے بھی بڑی تبدیلیوں کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجودہ ججز کو نظر انداز کر کے لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو چیف جسٹس تعینات کرنے جا رہی ہے۔ ان افواہوں کے چلتے ہی اسلام آباد کے ججز نے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں اپنے خدشات کھل کر بیان کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خط کا کتنا اثر ہوگا، کیونکہ ایسا ہی ایک خط ایک برس پہلے بھی لکھا گیا تھا۔ اس خط کا بھی بہت چرچا ہوا تھا لیکن نتائج اس کے برعکس نکلے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جن مشکلات کا سامنا ہے، مبینہ طور پر یہ اسی خط و کتابت کے ہی نتائج معلوم ہوتے ہیں۔ آج کے ڈائلاگ پر انہی معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل آپ کے وقت کا۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تو پڑھا ہی ہوگا اور خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان تحفظات کا اظہار کرنے والے ججز کو سبق سکھانے کے لیے آپ لوگ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو امپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگانے کے لیے۔ یہ صرف خبریں ہیں یا کچھ صداقت ہے سر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عقیل صاحبہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے اور ماورائے آئین یا ماورائے قانون کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام تر جو اختیار ہے یہ پروگیٹو صدر پاکستان کا ہے اور وہ بالکل کر سکتے ہیں ٹرانسفر جس جج کو جس ہائی کورٹ سے چاہیں ٹرانسفر کرنا ہو تو جب آئین میں لکھا ہے اور آئین میں پرووائڈڈ ہے تو آف کورس اٹس بیسڈ آن کنسلٹیشن جو چیف جسٹس کے ساتھ کرنی ہے اور متعلقہ جو چیف جسٹس ہیں جس ہائی کورٹ سے وہ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس جج کی اپنی کنسنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم سے پہلے ججز کا کنسنٹ ضروری نہیں ہوتا تھا اور اس کو آئین پاکستان میں کنسنٹ درج نہیں تھا۔ اب جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد کنسنٹ کے حوالے سے کہ وہ جو جج جن کو ٹرانسفر کرنے کا وہ جج صاحبان یا جج جن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے سوچا جائے گا یا ایٹ اینی سٹیج وہ انڈر کنسیڈریشن ہوں گے تو ان کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تمام تر چیز ہے۔ فی الوقت میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وفاق کی علامت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وفاق میں سب سے زیادہ جو خوبصورتی ہے یا وفاق کی خوبصورتی کا جو تمام تر چیز ہے وہ چاروں صوبوں کی نمائندگی اور ریپرزنٹیشن ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح سندھ میں اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ ججز بھی ہیں، اسی طرح بلوچستان میں بلوچی اور پشتو سپیکنگ ججز بھی ہیں، اسی طرح دیگر ہائی کورٹس میں پشاور کی بات کریں تو وہاں پشتو اینڈ ہند کو بولی جاتی ہے، اور اسی طرح پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے سرائکی اور پنجابی بھی بولی جاتی ہے۔ تو تمام تر چیزیں ہیں، یہ ہماری وفاق کی خوبصورتی ہے اور وفاقی علامت بھی ہے کہ صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ since this is the prerogative of the president of Pakistan تو صدر پاکستان اگر لانا چاہیں گے تو وہ بالکل لے آئیں گے اور وہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اس کو آؤٹ رائٹلی ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی گئی، میں سمجھتا ہوں، یا پریمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو چیز قانون میں درج ہے وہ تو درج ہے، اس سے تو نہ میں منحرف ہو سکتا ہوں نہ کوئی اور منحرف لیکن سر اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو لے آتے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ سینیورٹی پر کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے 194 آرٹیکل کے تحت کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے اسے دوبارہ سے حلف لینا پڑے گا، تو جج کی سینیورٹی اس نئے حلف کے مطابق طے نہیں کی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ آلریڈی ہائی کورٹ کے جج ہیں جو کنفرمڈ ہائی کورٹ کے جج ہیں اور وہ ایک دیگر صوبے میں کام کر رہے ہوں گے، یا جن کو بھی اگر کنسیڈر کیا جاتا ہے چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہو، چاہے لاہور سے ہو، پشاور سے ہو، بلوچستان سے ہو، وہ آلریڈی ایگزسٹنگ ججز جو ہیں وہ
اوتھ لے چکے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اب ان کو کسی دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر کے اور پھر دوبارہ سے ان کا اوتھ لے کے اور ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ فریش سٹارٹ کرنا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہ آئین پاکستان یا رولز اس کی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے جج ہونے کے ناطے ان کی جو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ وہیں سے ہوگی. کہ ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ میں فرق ہے. جو ٹرانسفر کے کیسز ہوتے ہیں یا ٹرانسفر ہوتی ہے, that actually starts from the date of their appointment as a judge of the high court in that particular high court. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایک فریش اوتھ دلوایا جائے, جو کہ نہ آئین اور قانون میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, اور اسی طرح ان کو جو ہے فریش اوتھ دلوا کے بالکل نئے سرے سے کام کو سٹارٹ کیا جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. if anything آرٹیکل 200 میں یہ درج ہے کہ کیونکہ ان کو انکنوینئنس اگر ہوتی ہے اس ٹرانسفر کی وجہ سے, ڈسپائٹ دیئر کنسینٹ, کہ وہ کنسینٹ دیتے ہیں, اور پھر ان کے چیف جسٹس جو متعلقہ عدالت ہے اس کی بھی کنسلٹیشن ہوئی ہے صدر پاکستان کے, تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ اس کو اوور اینڈ ابو جو فردر کوئی بینیفٹس ہیں, ایکسٹرا بینیفٹس یا ایڈیشنل بینیفٹس, وہ بھی اس کو دیے جا سکتے ہیں. کہ جو ایک ٹرانسفر کے معاملے میں ان کو کوئی اگر دشواری یا دقت ہوئی ہے یا ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ اپنے نارمل جو عدالت تھی, جو ہائی کورٹ تھا, اس حوالے سے, تو یہ بھی آئین پاکستان اس چیز کی بھی اجازت دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 200 اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں چیزیں کافی کلیئر ہیں اور سیلف ایکسپلینٹری ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, پیکا کی اگر بات کریں تو کافی تحفظات ہیں صحافیوں کو, اور اب تو عطا طاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت گنجائش موجود ہے کیونکہ رولز بھی بننے ہیں. تو یہ سر جب آپ نے کلہاڑا چلا دیا تو پھر پیراسیٹامول سے زخم کا علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا پہلے مشاورت ہو جانی چاہیے تھی, پہلے کنسیڈریشنز لے لینی چاہیے تھی صحافتی برادریوں کی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اقرا صاحبہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 3-3.5-4 سال سے مشاورت کا عمل شروع ہے اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ جب وفاقی وزیر اطلاعات تھیں اس وقت بھی جو ایک ورژن سامنے آیا تھا, جو مسودہ سامنے آیا تھا, تمام تر صحافیوں کو بلا کے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی گئی تھی, اور پھر لیکن وہ کسی کھاتے میں بات نہیں آئی اور وہ کوئی آگے بڑھ نہ سکی, اور اسی لیے پھر اس وقت کی حکومت نے اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا اور موو نہیں کیا ان امینڈمنٹس کو. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام تر معاملہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا. یہ 2-3 مہینے پہلے بھی رپورٹ ہوا تھا, اور میں نے آن ریکارڈ یہ آ کے بات کی تھی کہ یہ اٹس ایٹ اے ویری نیسنٹ اسٹیج. یہ ابھی کنسلٹیشنز چل رہی ہیں بیکاز 3-4 منسٹریز کے بیچ میں ہے, بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت کی بہت زیادہ گنجائش موجود تھی. مشاورت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور ہونی تھی, لیکن وہ نہیں ہو سکی. لیکن ابھی بھی کیونکہ اس کے رولز بننے ہیں, اینڈ اف اینی تھنگ کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے صحافیوں کی, یہ تمام تر جو احتجاج کے حوالے سے, تو ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی سامنے آئی ہے منظر عام پہ. and I invite them actually کہ وہ آئیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے کہہ دیا وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہرہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کی جو گزارشات ہیں, کوئی مسودہ تو سامنے آئے, کیونکہ جو بھی پیچھے میٹنگز ہوئی کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا. پہلے کیوں نہیں بیٹھے سر؟ اب جلد بازی میں جو قانون آپ نے پاس کرایا اس کے اوپر تو پھر آپ کو پتہ ہے ابہام بھی ہوتے ہیں اور حکومت کی نیت پہ پھر شک بھی ہوتا ہے. نہیں, حکومت کی نیت صاف ہے. دیکھیں سوشل میڈیا جو ایک مادر پدر آزاد ماحول چل رہا ہے, اس کے اوپر کم از کم آپ کو اس کو کرب کرنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ آپ کی صحافی برادری کے کئی ایسے کالیگز ہیں جو خود اس سے ڈسے ہوئے ہیں, جن کی خود جو ہے ڈیپ فیکس, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز, پکچرز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, یا ان کے بارے میں جس طرح کی زبان یا گفتگو استعمال کی جاتی ہے. سو آئی تھنک وی آر آل افیکٹڈ ان دس. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تمام تر معاملے میں جو ہے اس کو ایڈریس ہی نہ کیا جائے یا اس کو ریگولیٹ نہ کیا جائے. اور یہ آپ کی بھی تمام تر جو صحافی برادری ہے وہ اس چیز سے اگری کرتی ہے کہ بالکل سوشل میڈیا کو یہ ایڈریس ہونا چاہیے, ریگولیٹ ہونا چاہیے, لیکن اس میں رولز ابھی کیونکہ بننے ہیں, اور ایون اف جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اوپر فردر امینڈمنٹ کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. سو وی آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن ود دا جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اور ہم چاہتے ہیں کہ مسودہ کوئی یا کوئی امینڈمنٹ ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا جائے, ہمارے سے ڈسکس کیا جائے, تو معاملات پہ بات ہو سکتی ہے. We have not backed out. We are open to the idea. بالکل صحیح سر, you are open to the ideas.
ملک کے اندر تو سنیں گے آپ، لیکن یہ جو غیر ملکی آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح یورپی یونین کے وفود کہہ رہے ہیں، جو سفیر کہہ رہے ہیں، جی ایس پی پلس سٹیٹس کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک تو ملٹری ٹرائل ہونا سویلینز کا، اور دوسرا اظہار رائے کے اوپر تحفظات کا اظہار. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اس طرح سے کچھ ہمارے پاکستان کا نقصان ہو جائے عالمی سطح پر؟ نہیں دیکھیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیا، اور بالکل اسی طرح ہم کر رہے ہیں. جو اگر انٹرنیشنل آبزرورز کی یا انٹرنیشنل ہماری جس طرح ای یو کے ساتھ ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے، ایک تو ہمیں درخواست بالکل دینی ہے وہاں پہ ریویو کے حوالے سے، جو رینیو کرنا ہے ہم نے اپنا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی اگر اس طرح کی خدشات ہیں یا کوئی ریزرویشنز ہیں تو ہم بالکل ضرور دور کریں گے. ابھی حال ہی میں اکتوبر کے مہینے میں آئی سی سی پی آر کا ریویو ہوا ہے پاکستان کا ہیومن رائٹس کی، کیونکہ وہ جتنے بھی ہم وہ ڈاکیومنٹس کے یا انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کے سگنیٹریز ہیں، ان کا ریویو ہوتا ہے پیریوڈک. تو اس پیریوڈک ریویو میں ہم نے الحمدللہ سیٹسفائی کیا، اور اس میں انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، ہیومن رائٹس کی جو الیجڈ بریچز ہیں ان کے اوپر تمام تر معاملات پہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا، اور وہ الحمدللہ ریویو میں پاکستان نے اس ریویو کو پاس کیا. تو کوئی ریزرویشنز اگر ہیں تو بالکل ہم وہ دور کریں گے، اور ہم ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ویدر ان دا شیپ اینڈ فارم آف ٹریٹیز اور کووننٹس دیٹ وی آر سگنیٹریز ٹو، یا ہم نے جو ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں جو ہمارے قانون کا بھی حصہ ہے، تو ہم بالکل اس کو ایڈریس کریں گے اور اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. بالکل صحیح. اچھا، مذاکرات سر ختم ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور دوبارہ سے جو نئی قیادت پی ٹی آئی کی آ رہی ہے وہ خاصی احتجاج کرنے والی اور اپنے سٹانس کو بولڈ پہ لے کر چلنے والی ہے. اگر پھر سے یہ سڑکوں پر آتی ہے تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اور آپ کی نظر میں چونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ معاملات، جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اس میں حرج کیا تھا؟ دیکھیں، جہاں پہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی کہ ایک طرف تو ہم سے گزارش کی جاتی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں 9 میں بنا دیں، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی اسی سانس میں کہا جاتا ہے ان دا سیم بریتھ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ خود کیا ہوا ہے اتھارٹیز نے یا اسٹیبلشمنٹ میں، اینڈ سو آن سو فورتھ. کس طرح کے الزامات لگتے ہیں. جہاں پہ کیسز زیر التوا ہیں، کئی کیسز کا فیصلہ ہو گیا، تمام تر معاملہ جو ہو چکا، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اثر انداز ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ عدالتوں نے اگر جوڈیشل کمیشن بن کے کام کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو تو ہم چھوڑ دیں. عدالتوں میں کیسز لے کے جانے یا پروسیکیوشن کا یا دیگر چیزوں کا فائدہ کیا ہے اگر ججز نے یہیں پہ ہی مصروف ہو جانے تمام تر معاملات پہ. کیونکہ 26ویں آئینی ہم ترمیم اسی لیے لے کے آئے تھے کہ عام لوگوں کے کیسز جو اپیلز ہیں، جو دیگر ریویو پٹیشنز ہیں، یا جو باقی کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں، جو پینڈنگ رہتے ہیں، وہ کم از کم جو ہے ٹیک اپ ہوں اور وہ سنے جائیں، اور بیک لاگ اس چیز کا ختم کیا جائے. ہم نے پارلیمنٹری کمیشن کا ضرور بولا تھا، ہم ابھی بھی ان کو پارلیمنٹری کمیشن، کیونکہ اب بات منظر عام پہ آ چکی ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں ضرور تھا، لیکن ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا تھا جوڈیشل کمیشن کو. ان کی شک بائی شک جو دونوں کمیشنز کی ڈیمانڈ میں ایک ٹی او آرز یا چارج شیٹ دی تھی، اس کو ہم نے رسپونڈ ضرور کیا تھا ان رائٹنگ. اگر یہ آ جاتے بیٹھتے تو پھر کافی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، بات چیت ہو سکتی تھی، اور اگر یہ ہمیں کنونس کر لیتے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ان آئدر آف دی ایونٹس اور ان بوتھ ایونٹس اگر اتنا ضروری تھا، تو پھر بالکل اپنے دلائل کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہی کنونس کرتے، تو پھر بات اس میں بھی آگے بڑھ سکتی تھی. لیکن انہوں نے ساتھ بیٹھنا ہی معقول نہیں سمجھا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور راہ فرار اختیار کر لی گئی. تو الٹا there's only so much that we can do. تحلیل ہی ہو گئی ہے کمیٹی وہ جو ان کی طرف سے تھی. لیکن سر، مینار پاکستان پر 8 فروری کو وہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ لوگ دیں گے انہیں اجازت؟ ویسے تو ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ زمین بوس ہو چکی ہے، تو پھر تو آپ کو نہیں رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، دے دینی چاہیے اجازت. یہ پنجاب حکومت نے اپنی سیکیورٹی سچویشن کو دیکھنے کے بعد جو ہے تمام تر فیصلہ کرنا ہے. ابھی ان کی طرف سے ایک بالکل درخواست گئی ہے، لیکن یہ کیونکہ پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ ہے، لا اینڈ آرڈر جو سچویشن سیکیورٹی کی حوالے سے ہوگی، یا جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ دیکھیں گے. تو کیونکہ جو کرکٹ کے ایک تمام تر وہ ٹرافی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، جو چیمپئنز ٹرافی، سو آف کورس اس حوالے سے بھی تمام تر معاملات ہیں. تو سیکیورٹی پہرائے میں اس کو دیکھا جائے گا، اور پنجاب حکومت نے اجازت دینی ہے، تو اس پہ I won't be able to comment too much. بالکل صحیح. اور جنید اکبر صاحب کو آپ لوگوں نے اے پی سی کا چیئرمین تو بنا دیا، صوبائی صدارت بھی ان کی حصے میں آ گئی، اور ان کا جو آج کا بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بھولوں گا، جب بھی اختیار ملا سب کو نشان عبرت وہ بنائیں گے، اور ان کا وعدہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یاد رکھیں کل کو ان کے بچے بھی روئیں گے. تو یہاں سے سر آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے بھرے بیٹھے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں.
دیکھیں بالکل یہ انتقام کی سیاست پہ ہماری لیڈرشپ کا اور ہماری جماعت کا تو یقین نہیں ہے، نہ ہم انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ دونوں نے، اور ایون پی ایم صاحب نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کوئی انتقامی سیاست نہیں کی، نہ انتقامی سیاست کو فروغ دیا، نہ پروان چڑھایا۔ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو بار بار انتشار اور اب انتقام کی طرف سوچ رہی ہے۔ تو جیسے ارادے ہوں گے ویسے ہی ان کے آگے فیصلے ہوں گے، تو پھر اسی طرح آئینی ہاتھوں سے ان کو نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یو ٹیک ٹو دی اسٹریٹس اور آپ لوگوں کی زندگیاں مفلوج کریں، آپ توڑ پھوڑ کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ آئین میں ہے نہ قانون میں۔ تو سر اب اگر وہ سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا، گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہی ہے، اب حکومت تیار ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس سے نمٹنے کے لیے بھی، کیونکہ مولانا صاحب بھی اس کے اندر شامل ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مولانا صاحب کے تحفظات دور کریں۔ جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ 47 کی حکومت ہے کے پی کی، تو وہاں پہ پہلے تحفظات دور کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کوئی معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ جب تک ایک دوسرے پہ ان کی ریزرویشنز ہیں تو یہ الائنس کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا صاحب کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کی اسٹرینتھ کو استعمال کریں، مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کو استعمال کریں اور ان کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ بیرسٹر وکیل ملک صاحب موجود تھے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے اور حکومت کیسے نپٹے گی تحریک انصاف سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پیکا ایکٹ پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر سے ہاتھ ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ تحفظات سنیں گے اور اس سے پہلے بل پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن معاملہ کچھ الٹا ہی ہوا۔ اس میں ہاتھ والی کیا بات ہے جی؟ زرداری صاحب نے اگر انہوں نے کہا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے گورنمنٹ کو یہی کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں، اور اگر ان کے تحفظات درست ہیں تو ان کو دور کریں، اور اگر بل کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو یہ قانون کوئی الہی قانون تو نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں اس کے مطابق امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ ہر معاملے میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ جو ہے وہ اٹھ کے کہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ پہلے مشاورت کریں تو پھر قانون سازی کریں۔ پارلیمان کو پابند نہیں کیا جا سکتا قانون سازی کے لیے، لیکن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کا عمل ایک اچھا عمل ہے، میں خود اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ پریس کلبز کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کر کے قانون سازی کرنا اچھا عمل ہے۔ ابھی بھی اس پہ مشاورت ہو جائے گی، ہونی چاہیے، ہو جائے گی، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہم کریں گے، اور اگر کوئی ترمیم کرنی پڑی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ تو سر، آپ لوگوں کے ساتھ اس کا مسودہ یا ڈرافٹ جو بھی بنا تھا وہ شیئر کیا گیا تھا؟ کیونکہ گلہ تو یہی رہتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے پوچھا نہیں جاتا اور منظوری کے لیے جب دکھایا جائے تبھی پتہ چلتا ہے۔ میں جی کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، لہذا مجھے نہیں پتا کہ شیئر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال دونوں ایوانوں میں اس کو ووٹ کیا ہے، تو یہ گلہ تو ہمارا نہیں بنتا۔ اور بطور ایک سیاست دان سر، آپ وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور آپ نے بڑے کلوزلی دیکھا ہے، اور اب جو ڈائنامکس ہیں سوشل میڈیا کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو پیکا ایکٹ کی شکیں ہیں، آپ اس سے ذاتی طور پر مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل درست ہے اور درست طریقے سے جتنے بھی لوپ ہولز ہیں انہیں کور کر سکتا ہے؟ اب کون سی شک کا ذکر کر رہی ہیں سر؟ اوور آل پیکا ایکٹ کے حوالے سے۔ نہیں، اوور آل پیکا ایکٹ میں تو بہت کچھ ہے نا، صحافیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں بھی کئی چیزوں کے لوگوں کا اگریمنٹ ہے۔ جو میجر اعتراض بیسیکلی پریس کی طرف سے آیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جی جو صحافی خبر دے گا سوشل میڈیا پہ وہ اس کا سزاوار ہو سکتا ہے، یا جو چینل جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں وہ سزاوار ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑی سمپل گزارش ہے جی، بالکل آزادی ہونی چاہیے، مکمل طور پہ آزادی ہونی چاہیے، جس طرح ٹیلی ویژن پہ اور باقی چیزوں پہ بھی آزادی ہے، لیکن کچھ رولز بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے میری پگڑی اچھال دے، میری ساری امیج کو برباد کر دے، مجھ پہ جھوٹے الزام لگا کے، اور پھر کہے جی اچھا جی غلط ہے تو جائیں جا کے مجھ پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر لیں، اور پھر وہ 10 سال لڑنے کے بعد عدالت سے سزا ہو تو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا، میرا جو بربادی اترے گی اس کا کوئی سزا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوگا نا۔ تو اس ملک کے سیاستدانوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، عوام کو، ان کو بھی وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ بھی اس کی غلط یوز کا خمیازہ بھگت سکتے ہیں۔
تو یہ جو آپ صحافی لوگ کہتے ہیں سارے کہ جی آپ کے پاس آلریڈی ڈیفامیٹری لاز ہے اس کے تحت جائیں، وہ تو بالکل کام نہیں کرتے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بیلنس اس کو کیا جائے. ہاں صحافی سے پوچھا جائے اگر کوئی خبر دیتا ہے، تجزیے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. خبر دیتا ہے تو خبر دینے سے یعنی کوئی بندہ کہتا ہے قمر زمان فلاں جگہ یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا، تو یہ خبر دینے کی آزادی ہے اس کے اوپر وہ بحث کرتا ہے، اس کا حق ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ پابند ہوں گے کہ آپ مجھے سورس بتائیں. آپ کہتے ہیں جی صحافی سورس نہیں بتاتا، بڑی اچھی بات ہے، نہ بتائیں. اگر آپ نے سورس نہیں بتانا تو پھر آپ اس کی جزا سزا کے ذمہ دار خود ہی ہوں گے. تو جب بھی آپ نے خبر دینی ہے تو پہلے تصدیق کر لیجئے، خبر درست ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو نہ دیجئے. اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں. اور یہ آزادی کسی صورت کا آزادی نہیں ہے کہ میں آپ کی پگڑی اچھال دوں، آپ کی عزت کے اوپر الزام لگا دوں اور میں کہوں یہ آزادی صحافت ہے. اور اب تو ہر میرے جیسا بندہ اٹھ کے جس نے اپنے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحافی ہے، وہ ویلاگ بھی کر رہا ہے، وہ باقی کام بھی کر رہا ہے، اس نے اپنے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. اور یہ بڑا خوفناک سسٹم ہے. ٹیلی ویژن تو کوئی دیکھے گا نا بیٹھ کے، خبر تو کوئی اخبار میں آئے گی تو پڑھے گا تو دیکھے گا نا. یہ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اور ہر بندے تک رسائی ہے. تو یہ جتنا طاقتور ٹول ہے اتنا ہی کسی کی بربادی کرنے کا بھی یہ سامان پیدا کر سکتا ہے. تو اس کو روکنا ہے، یہ مقصود ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے یہ جو عدلیہ میں ایک تقسیم کا عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہیں اور ہائی کورٹ سے ججز لانے کی خبریں زیر گردش ہیں، خط لکھا گیا ہے، آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ نقصان عدلیہ کا بھی ہو رہا ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ کیا اس سے پہلے تقسیم نہیں تھی؟ 26ویں ترمیم سے پہلے افتخار چوہدری صاحب کے دور کے بعد کیا کیا نہیں ہوتا رہا. ثاقب نثار صاحب کے دور میں کیا ہوا، اس سے پہلے جو باقی چیف جسٹس تھے ان کے بندیال صاحب کے دور میں کیا ہوا. اس وقت بھی ججز ایک دوسرے کو خط لکھ کے باتیں کرتے تھے، اس وقت بھی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، گفتگو کم ہوتی تھی. تو یہ ماحول کو نیا نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے باقی سماج کے اندر مختلف سیکشنز کے اندر اخلاقی طور پہ موریلٹی کے انحطاط آئے ہیں، عدلیہ بھی اس کا شکار ہوئی ہے. اور یہ افسوسناک ہے کہ عدلیت کے ادارے جیسے لوگ جو بڑے سنجیدہ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویے تو بہرحال بہتر ہونے چاہیے باقی لوگوں سے، باقی لوگوں کے بھی بہتر ہونے چاہیے. لیکن عدلیہ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ بہت بردبار اور بہت سمجھدار اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے رویوں میں اور عام بندے کے رویے میں فرق تو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور جو ججز آنے کا آپ تو کہہ رہی ہیں، ججز عدلیہ کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے یہ فیڈرل کورٹ ہے، اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. اور جس صوبے کی نمائندگی اگر نہیں ہے تو وہاں سے اس کا نمائندہ لیا جا سکتا ہے. یہ تو اس کا آلریڈی ایگزسٹنگ قانون ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے آپ نے فیڈرل ایک جو کورٹ ہے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اس پہ تو ججز آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آتے رہتے ہیں. اچھا سر، مذاکرات کے حوالے سے اب تو ڈیڈ اینڈ ہی سمجھا جائے، پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے حق میں نہیں ہے، حکومت اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنے. ایک تبدیلی سر دیکھی جا رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی کی کمان میں ہے کہ اب ذرا سخت گیر موقف رکھنے والے، احتجاجی سیاست رکھنے والے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. آپ فورسی کیا کر رہے ہیں کہ اب اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو obviously ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سخت احتجاج کی صورت میں سامنے آئے گی؟ افسوسناک صورت حال ہے جی. احتجاج وہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. اس کا رستہ انہوں نے خود ہی پیدا کرنا تھا اور ان کے اپنے ہی تجویز کردہ یہ ہوتی ہے نا، آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں کل ہمارے ہی سامنے آئیں گی. تو یہ ہمیں بھی فیس کرنا پڑا ماضی میں. اب وہ فیس کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود الیکشن کے معاملے میں، احتجاج کے معاملے میں اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کرانے کا خود ایک آفر دی تھی اس وقت اپوزیشن کو. آج ان کو وہی آفر دی جا رہی ہے. اور یہ جو تصور ہے کہ ججز پہ مشتمل کمیٹی زیادہ پاورفل ہوگی، بالکل نہیں. ججز جو ہوں گے وہ کمیشن میں اگر جج بھی بیٹھے گا تو وہ اپنے سپریم کورٹ کے جج کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، پھر وہ کمیشن کے ممبر کے طور پہ بیٹھے گا. اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بھی اگر پارلیمان مقرر کرتی ہے تو وہ اس کو اختیار دے کے، اس کو مینڈیٹ دے کے، اس کو پاور دے کے بٹھائے گی. وہ وہی اختیار رکھے گا جو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج رکھے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر احتجاج ہوگا تو حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اسے کاؤنٹر کر سکے، یا یہ جو عدم سیاسی استحکام ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے؟ دیکھیے، پہلے ہی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کر لیا ہوا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ کسی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکیں گے جلدی.
انہوں نے خود کو خود ڈیمیج کر لیا بہت. اور یہ ان کی نہ تجربہ کاری کہہ لیجئے نہ سمجھی کہہ لیجئے. ان کو جب ہم کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیاسی برادری کے ساتھ بیٹھیں گے, آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کریں گے, تبھی سیاست کے اندر استحکام آ سکے گا. اور یہ بات یاد رکھیے, مذاکرات کبھی اس صورت میں نہیں ہوتے کہ آپ کہیں پہلے میری یہ شرائط مانو, یہ میری شرط ہے, یہ مانو, پھر اگلی شرط بتاؤں گا, پھر اگلا ایجنڈا رکھوں گا. ایسے کبھی مذاکرات نہیں ہوتے, یہ نان سٹارٹر ہوتے ہیں. اور اس کے لیے دونوں فریقین بیٹھتے ہیں, اپنا اپنا ایجنڈا, اپنے اپنے نکات سامنے رکھ دیتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے مشاورت ہوتی ہے, بحث و تمیز ہوتی ہے. اور کسی ایک کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو فابہہ, نہیں تو دونوں فریقین کو تھوڑا بہت نیچے آ کے اور درمیان کا کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز, تو اپنے پاسبلٹیز دیکھنی ہے. اس میں کوئی کشتی کی طرح چت نہیں گرا دینا, اس میں آپ نے دوسرے کو شکست دے کے فتح حاصل نہیں کرنی, بلکہ اپنے وے فارورڈ نکالنا ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا یہ جو رویہ ہے, اس کو انہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو قاری صاحب, ایک چیز اگر آپ سر اینالائز کرنا چاہیں, چاہے وہ پیکا ایکٹ ہو, چاہے وہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو, اب تو باہر سے بھی آوازیں آنا اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جس طرح جی ایس پی سٹیٹس پلس کو لے کر یورپی یونین کے وفد نے کہا ہے, وہ واضح بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے یا قانون سازی سے باز رہے ہیں, سٹیٹس آپ لوگوں کا جا سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی کچھ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کا امیج یا پھر کوئی نقصان ہمیں عالمی طور پہ ہو سکتا ہے؟ پیکا ایکٹ جیسے قانون تو ساری دنیا میں بن رہے ہیں. یہ تو ہر ملک میں جہاں پہ یہ سوشل میڈیا, بلکہ میں تو اس کو ان سوشل میڈیا کہتا ہوں کیونکہ اس پہ ولگیرٹی زیادہ ہے, خبر بھی بہت ہے, انفارمیشن بھی بہت ہے. اس کو مثبت استعمال کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں نہ صرف ہمارے ملک میں, دنیا کے باقی ممالک میں بھی قانون بن رہے ہیں, کیونکہ اس کا مس یوز بہت ہے اور اس کا طاقت بڑی ہے. تو جتنی طاقت ہے اتنی اس کے اوپر اتھارٹی کی بھی ضرورت ہے. اب اے آئی بھی آ رہا ہے بڑی تیزی سے, اس کے ذریعے دونوں کے ملاپ سے اور خوفناک چیزیں پیدا ہوں گی. تو اس کے رولز فریم ہونے چاہیے اور اس قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. جی ایس پی پلس کا جہاں تک تعلق پہلے قانون کا ہے, وہ قانون تو آلریڈی ملٹری کوڈ کا بھی قانون بنا ہوا ہے. وہ ہمیں کیا کہیں گے کہ جی وہ اپنا قانون نہ بنائیں, ہم تو نہ بنانے والی کیفیت ہی نہیں ہے, تو بن چکا ہے آلریڈی. اور اس کا تعلق بھی یہ ہے کہ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, اس قانون کے تحت اگر کوئی چیز جو پارلیمان سے پاس ہوا ہے اس کے زمرے میں اگر کوئی جرم ایسا ہے جو ملٹری ٹرائل کا ہے, تو ہر کیس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں پہ ملٹری کا انٹرسٹ یا ملٹری کی انسٹالیشن یا ملٹری کا پرسنلز آ جائیں گے, وہاں پہ ان کا ٹرائل کیا جائے گا. ہم نے اس سے پہلے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم نے جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے باقاعدہ امینڈمنٹ کر کے پارلیمان سے ملٹری کورٹ کی اجازت لی تھی, تو اس وقت بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا. اس پہ بھی مس یوز پہ اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل اس پہ ہمیں بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, دنیا کو بھی ہوگا. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. قمر زمان قائرہ صاحب میرے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ تبدیل کیسے ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف سعید صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. ایک دم آپ لوگوں نے سر مذاکرات ختم کر دیے, شہباز شریف صاحب نے آفر دی تو آپ لوگوں نے کمیٹی تحلیل کر دی. کون سی تبدیلی سر اب آپ لے آئیں گے؟ بات چیت نہیں کریں گے تو اور کیا راستہ ہے؟ دیکھیے, بات چیت ہم آج بھی تیار ہیں. بات چیت سے تو گھبرانے والے لوگ ہم نہیں ہیں, نہ بھاگتے ہیں, لیکن بات چیت بھی تو سنجیدہ ہو نا. ایسے گپ شپ لگانے کے لیے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے نا ان کے ساتھ. یہ جو آپ خود سوچیں کہ جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے جس انداز سے دعوت دی ہے, وہ تو میرے خیال سے کسی ملک دشمن جو ہوتی ہے نا جماعت یا کسی ملک کو آپ دعوت دیں تو اس طرح دعوت ان کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو یہ بہت نالائق ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, اور کیا یہ اگر ہمارا احتجاج دوبارہ شروع ہو گیا تو کیا یہ حکومت چل سکے گی. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. آپ دودھ دیتے ہیں, بکری دودھ دیتی ہے مہنگنے ڈال کے, تو اس طرح ایک طرف آپ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم کسی انتشاری کو اجازت نہیں دیں گے, کبھی کیا کہہ رہے ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ ہمیں انتشاری, غدار, ملک دشمن, یہ اگر آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اپوننٹ جماعت ہیں, ہم آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی, اور آپ
اس وقت آپ کے پاس گورنمنٹ ہے، عظمیٰ بخاری کہتی ہے کہ پولیس کا ڈنڈا بہت مضبوط ہے لیکن پنجاب کا. شوکت صاحب اس دیکھیں، طرح کی جو دھمکیاں ایک ہوتی ہیں، مرتبہ بات سننے میں کیا حرج تھا؟ اگر وزیر اعظم آپ کو کہہ رہے تھے ایک دفعہ اور بیٹھ جاتے، کتنا وقت ضائع ہو جانا تھا؟ یا اتنی عجلت کس چیز کی تھی کہ فوراً ہی کمیٹی آپ لوگوں نے تحلیل کر دی اور سوچ لیا کہ دس از اے ڈیڈ اینڈ؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا گیم انہوں نے کھیلا ہے اور شاید میڈیا والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہم سے ریٹرن میں مانگا. ہم نے 2 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ کی اور دونوں دفعہ اپنے مطالبات پیش کیے اور وہ بچوں کو یاد آ گیا، لیکن ان کو یاد نہیں آ رہا تھا وہ پہاڑا. اور انہوں نے کہا نہیں ریٹرن دیں اور ہم آپ کو 1 ہفتے میں ریٹرن جواب دیں گے، آپ کو یاد ہوگا. لیکن جب انہوں نے ہم سے ریٹرن لے لیا تو اسی شام کو عرفان صدیقی صاحب جو ترجمان ہے سرکاری کمیٹی کے اور رانا ثناء اللہ صاحب دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب جوڈیشل کمیشن نہیں ہو سکتا اس کا مطلب گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہو گیا، تو پھر ہم کس چیز کے لیے مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یا تو پھر وہ وضاحت کرے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی، کیا وہ یہی انتشار ڈالنا چاہتے تھے، لوگ کنفیوز کرنا چاہتے تھے، کیوں کی انہوں نے پریس کانفرنس؟ وہ خاموش رہتے، ہم انتظار کر لیتے. لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کر لیا، اعلان کہہ دیا کہ یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. میں آج بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو اعلان کر دے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، بات ختم ہو گئی. یہ تو دیکھیں نا، ہمارا تو مطالبہ شروع سے یہی ہے، ہم نے کوئی نئے مطالبات بیچ میں نہیں ڈالے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ ہمارا آخری وہ ہے، اس سے کم ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے. تو یا تو پھر شروع سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آج ساری دنیا کے سامنے یہ حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائے. ورنہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ اس میں کیا اتنے وہ ہے؟ اگر یہ خود نہ ڈرتے ہوں کہ کل اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس میں ہمارا نام آئے گا، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ جی کون کس کا ہاتھ تھا 9 مئی میں اور کس کا ہاتھ تھا 26 نومبر کو، کیا کچھ ہوا. یہ ان چیزوں سے حکومت خوفزدہ ہے. لیکن اگر سر یہ خوفزدہ بتائیے نہ گا ہو، آخر پارلیمانی کمیٹی آپ لوگوں کو کیوں منظور نہیں تھی؟ کیونکہ آپ کے دور حکومت میں بھی آپ لوگوں نے آفر کمیٹی بنائی تھی، تو حکومت پی ٹی آئی کو اگر پارلیمانی کمیٹی بنا کے دے رہی تھی تو تحفظات آپ کے کیا تھے؟ آپ کو لگ رہا تھا اس میں الجھا دے گی آپ کو؟ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی اس چیز کے لیے نہیں بنی ہے کہ وہ پروو کرے کسی چیز کو. پارلیمانی کمیٹی کا یہ کام ہی نہیں نا، ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ دیکھیں قانونی آئینی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کے اندر جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ ہے. اور دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہے گی کہ جی پرائم منسٹر اس کو اتنی سزا دے دو یا عمران خان کو اتنی سزا دے دو. یہ تو نہیں ہے، وہ تو صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے. فیکٹ فائنڈنگ ہو جاتی ہے پھر چین آگے ہم سیاست کریں گے. آپ کے کم از کم یہ جو کہنا کہ جی پی ٹی آئی انتشاری ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا ہر پرامن احتجاج کو پرتشدد احتجاج میں تبدیل کر لیتی ہے، تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بن جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیوں خوفزدہ ہے؟ پھر تو سامنے آنا چاہیے. تو میرے خیال سے حکومت جو ہے دال میں کچھ کالا ہے، یہ خوفزدہ ہے جوڈیشل کمیشن سے، اس لیے یہ بھاگ رہی ہے. بالکل صحیح. پی ٹی آئی میں بھی سر ایک تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ پارٹی کی کمان اب درمیانی راستہ اختیار کرنے والوں سے ہٹ کر سخت موقف رکھنے والوں کی سپرد کی جا رہی ہے. جنید اکبر کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اچانک وہ سامنے آ گئے. پنجاب میں بھی بڑی تبدیلیوں کی بازگشت ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ اب انٹرنلی طور پہ ہو چکا ہے کہ اب حکومت سے سخت گیر موقف رکھ کر اور احتجاج کر اور ہر طرح سے مقابلہ کرنا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ سخت گیر تو نہیں کہوں گا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ پارٹی کے وفادار جو جنید اکبر ہے پارٹی کی تمام سختیاں برداشت کر لی اور ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا، اسی طرح علی حمزہ، تو یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں اور اگر یہ اچھی ٹیم بنا لے اور تو میرے خیال سے یہ آگے بڑے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بہترین ٹیم بنانا لازمی ہے، سولو فلائٹ نہ ہو. یہ بہترین موقع ہے پارٹی کے لیے کہ وہ ایک اچھا امیج لے کر چلیں. جو بھی اس وقت جو ہمارے ذمہ جو چیزیں لگائی گئی ہیں یہ ساری غلط ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، کوئی پرتشدد کبھی پارٹی کی پالیسی نہیں رہی ہے کہ جی تشدد کریں، کبھی بھی نہیں رہی ہے. اور جو پولیس اور ان کی یہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے.
वहाँ ये नौजवान होते हैं, जब आप उनको मुसलसल उनके ऊपर आप शेलिंग करेंगे और लाठी चार्ज करेंगे तो कोई ना कोई सरपेरा तो तो होगा जो शौकत साहब, जवाब अब आप देगा। लोगों का प्लान है क्या? बातचीत आप लोगों ने करनी नहीं है, हुकूमत आपकी सुनेगी नहीं, इसका मतलब है आप लोग सड़कों पर आएंगे? वो तो आप लोग पहले भी आए, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। नहीं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एहतजाज छोड़ दें या अपना मुतालबा छोड़ दें। अगर नहीं मानेगा तो हुकूमत कौन सी शांत रही है? हुकूमत को भी तो मसाइल का सामना रहा है। देखिए इस वक्त आप देखें ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है। इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख लें 2.2 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इन्होंने 27,000 अरब का कर्जा भी ले लिया, 1 अरब डॉलर का कर्जा ये और ले रहे हैं, फिर भी इनको जो है ना वो आगे नहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हमारे पास एक ही जरिया था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, वो भी 147 कारखाने बंद हो गए, मिलें बंद हो गई हैं टेक्सटाइल की, वो पंजाब में बंद हुई हैं। तो पंजाब के बहुत बुरे हालात हैं। इस चीज को देखा जाए सिर्फ टिकटॉक के ऊपर और सिर्फ बातें करने से और धमकियां देने से, अब उज़मा बुखारी धमकियां देती हैं कि जी हमारे पास बड़े सर, मजबूत धमकियां तो डंडे आप लोग भी देते हैं। हैं। आज जुनेद अकबर साहब, हम अपोजिशन हैं, देखिए सर हम अपोजिशन। हाँ नहीं सर, अगर लेकिन देखें धमकियों की अगर आपने बात की तो आज उन्होंने कहा है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे पास इख्तियार आएगा तो शहबाज शरीफ के बच्चे तक रोएंगे। तो धमकियां तो सर आप लोगों की तरफ से भी आ रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल के ये इस तरह की बातें करना चाहिए। हमें देखें, हमें पुरअमन एहतजाज की तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, धरना भी देना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। ये जो जहाँ जहाँ से बंद हो सकता है बंद होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े। लेकिन ये जो है ना, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आना है कि जी हमारे पास डंडे हैं हमारे, ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो कम से कम ये चीज वो नहीं करते। अपोजिशन देखें, अपोजिशन को क्या होता है, गुस्सा होता है, अपोजिशन तो की सर बात आप नहीं मानी जाती पाकिस्तान है। पूरा, अपोजिशन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बंद होना चाहिए एहतजाज के दौरान, तो वो आपको बंद करने देंगे और वो आपको रोके भी ना? देखिए मेरे ख्याल से अगर हम हिकमत अमली हमारी सही हुई तो वो खुद ही बंद कर देंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है इससे पहले भी हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि टेबल टॉक्स हों, हम हमेशा इस पे बिलीव करते रहें। बड़े से बड़े मसाइल के लिए भी आपको टेबल टॉक पे बैठना पड़ता है, लेकिन किन लोगों के साथ? जब उनके पास इख्तियार ही ना हो तो फिर क्या मतलब अच्छा उनके सर, साथ बैठ के क्या करेंगे? ऐसी भी वक्त बातें ज़ाया हो करेंगे। रही हैं कि हुकूमती खिड़की बंद हुई है, लेकिन जो बैकडोर आपके अक्सर रहनुमा कह रहे हैं कि जिनके पास इख्तियार है उनसे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इन बयानात का सर क्या मतलब लिया जाए? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये डिनाई करता हूँ, कोई भी मुज़ाकरात किसी और जगह नहीं हो रहे हैं। जितने मुज़ाकरात थे वो यही थे, सामने थे। और शायद ये जो एक मुलाकात हुई थी वो भी मतलब सिक्योरिटी के हवाले से थी, उससे हुकूमत का फ्यूज उड़ गया और अभी तक उनके वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। उनको समझ ही नहीं आई कि भाई वो सिक्योरिटी मामलात के ऊपर मीटिंग थी, आप क्यों इतने खौफजदा हो गए कि जी हमारे बस राब्ते बहाल हो गए और बस हम जो है ना हुकूमत की छुट्टी करने वाले हैं। भाई हुकूमत आपकी तो हुकूमत करने का हक ही नहीं है, आपके पास तो सीट ही नहीं है। 17 सीटों पे आप हुक्मरान बने, सबसे बड़ी पार्टी तो तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल तो सही। जिस तरीके से इनको जितवाया गया, वो आप देखें, अब हम उसकी तरफ गए ही नहीं अभी तक। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो जिन वाकयात के ऊपर हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, कम से कम आपको ये तो करना चाहिए ना कि आप कम से कम ये पता तो चले ना कि आखिर ये 9 मई किसने किया है, बिल्कुल 26 सही। और नवंबर ये किसने जो किया है। सर पीटीआई ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए ग्रैंड अलायंस को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है, मौलाना साहब आपका भरपूर तरीके से साथ देंगे? देखिए मौलाना साहब की अपनी जमात है, लेकिन वो है अपोजिशन में और हम चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बने अपोजिशन का, ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके और सोलो फ्लाइट की जगह सारे अपोजिशन को साथ लेकर चले। ये हमारा है, कोशिश है हमारी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस कोशिश में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर आपके लिए तो हुकूमत ने मुश्किलात तो खड़ी कर दी हैं। 26वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, पीका एक्ट आप लोगों के लिए मंजूर हो चुका है, अदालतों में नए जजेस की भरमार हो रही है, चुन चुन कर उन लोगों को जजेस लगाया जा रहा है बकौल आपके, जिनसे रिलीफ की उम्मीद करना ही अजीब लगता है। तो फिर कैसे निकलेंगे आप इन मुश्किलात से? नहीं, पहले तो ये बताएं कि ये मुल्क को कैसे निकालेंगे मुश्किलात से। सर वो तो कह रहे हैं हम निकाल रहे हैं। इसी से निकालेंगे कि आपने जुडिशल सिस्टम तबाह कर दिया, आपने माशी निज़ाम को तबाह कर दिया,
آپ نے سیاسی کلچر کو تباہ کر دیا اور آپ کے وہاں انویسٹمنٹ ختم ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں. تو میرے خیال سے آخر میں یہ شریف فیملی اور یہ رہ جائیں گے کہ مطلب حکومت کرنے. تو زرداری اور شریف فیملی سے تو ملک نہیں چلتا نا. اس کے لیے تو دماغ چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. یہ تو دیکھیں، یہ تو لیکن شوکت صاحب ان کا تو آپ لوگ سر ٹرمپ پر اکتفا کر رہے تھے، وہ لگتا ہے ٹرمپ کارڈ بھی نہیں چلنا. حکومت دعویٰ کر رہی ہے امریکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہ جینٹری بج نامی کوئی بڑے سرمایہ کار کو پاکستان لے آئی. آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا، انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو اب پھر کیا راستہ نکلے؟ اب امریکہ تو نہیں کہے گا کہ آپ ریلیز کریں خان صاحب. پرسنل لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، پرسنل کسی کو بھی آپ لا کے یہاں کھڑا کریں. اگر میں ایم پی اے منسٹر ہوں اور کوئی مجھے ذاتی تعلق کے اوپر کسی بھی ملک میں بلا لے، میں وہاں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کروں، یہ تو ایک الگ بات ہے نا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے تو وہ کر دیا نا کہ یہ اپنے پرسنل وزٹ کے اوپر آئے، اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں ہمارے، ان سے تو نہ پالیسیاں مطلب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، نہ سو ہر بندہ اپنی وہ دیکھتا ہے، فائدے کو دیکھتا ہے. تو شاید یہ ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جی آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، آپ کو بڑا فائدہ ملے گا. تو وہ تو اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، یہ ملک چلانے کی بات ہو رہی ہے. ملک ان سے نہیں چل رہا. شہباز شریف نگران دور میں بھی، نگران دور سے پہلے بھی پرائم منسٹر رہے، اس کے بعد بھی اتنے عرصہ ہو گیا، 1 روپے کا ریلیف عوام کو نہیں دیا. آج دیکھیں پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. جو عالمی مارکیٹ ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں کتنا پیٹرول کی کیا قیمت ہے. یہاں آپ دیکھیں یہ پیسے بٹور رہے ہیں عوام سے، ایک ڈاکہ پڑ رہا ہے عوام کی جیبوں کے اوپر، اور سارا فائدہ زرداری اور شریف فیملی کو جا رہا ہے. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی یہ جو احتجاجی سیاست ہے یہ کیا رنگ لائے گی اور اپنے مقاصد پورے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.